بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین. آپ تمام نوجوان دوستوں کا خیر مقدم ہے، اور آپ کا یہ جو اسٹڈی سرکل یہاں پر ہو رہا ہے، الحمدللہ میں نے اس کا سینوپسس اور وہ دیکھا، اور آج کے جو کنٹمپریری ایشوز ہیں اس میں نوجوانوں کا کیا رد عمل اور کیا ان کا رول ہونا چاہیے، الحمدللہ وہ ساری باتیں اس میں سمولی گئی ہیں. ضرورت اس بات کی کہ آپ لوگ تھوڑی سی محنت کر کے ان چیزوں کو ایویلیوٹ کریں اور کس طرح سے ان حالات میں اپنا رول متعین کر سکیں اور اس کو ادا کر سکیں، اس کی تیاری آپ لوگ کر سکیں. مطالعہ قرآن کے لیے موضوعاتی مطالعہ قرآن مقرر کیا گیا ہے، اور قرآن اور نوجوان کے تعلق سے ہم لوگ مطالعہ کرنا چاہیں گے. کچھ آیتیں میں نے منتخب کی تھی، ان آیتوں کو ہم بہت ساری آیتیں ہیں لیکن کچھ دو صورتوں کی آیتیں خاص طور پر منتخب کی گئی تھی، ان کو ہم دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر درمیان میں گفتگو کے دوران میں، مطالعے کے دوران میں اور کچھ آیتوں کا حوالہ بھی اگر ضرورت پیش ہوگی تو انشاءاللہ رکھا جائے گا. تو سب سے پہلے سورہ کہف کی جو آیات ہم لوگوں نے منتخب کی ہے اس سلسلے میں، کچھ نوجوانوں کا ذکر ہے. آگے بڑھنے کے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ قرآن میں نوجوانوں کا جو ذکر ہے وہ کس عنوان سے ہے، یعنی کیوں ہم نے یہ سمجھا کہ یہ نوجوانوں کا ذکر ہے، کن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نوجوانوں کا ذکر کیا ہے. بتائے گا کوئی شخص مجھے کن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نوجوان کیوں سمجھا ہم نے کہ یہ نوجوانوں کا ذکر ہے؟ کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں نوجوان کے لیے قرآن میں؟ پہلی آیت جو ہم نے سورہ کہف کی پڑھی اس میں نوجوانوں کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ ہاں، لفظ فتح جو ہے اس سے فتیان، تو یہ لفظ جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ نوجوان کیا گیا ہے. کیا اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تفصیلات کو حساب بیان کریں گے؟ قرآن میں یہ لفظ فتح جو لفظ ہے یہ ایڈولسنٹ جو کم عمر کے نوجوان ہیں ان کے لیے یہ عربی میں استعمال کیا جاتا تھا، اور چونکہ عام طور پر غلام جو ہوتے تھے وہ غلام بھی اسی عمر کے نوجوان ہوا کرتے تھے، اس لیے بعد میں یہ لفظ جو ہے غلاموں کے لیے بھی استعمال ہونا شروع ہوا. تو قرآن میں نوجوانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور غلاموں کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر جو لفظ جس طرح سے آگے بیان کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کچھ خاص نوجوانوں کا جو ایک کم عمر کے یا اس عمر کے جو ابھی بہت پکی عمر کے نہیں ہوئے تھے ان کا جو ذکر ہے. ٹھیک ہے، چلیے اس کو ہم تھوڑا سا اور آگے وہ کریں گے. دوسرا کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ سورہ یاسین میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، اس میں کوئی اور لفظ استعمال ہوا ہے. کیا لفظ ہے وہ؟ رجل یسعی، ایک رجل جو ہے دوڑتا ہوا آیا. رجل لفظ جو ہے وہ عام طور پر مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے رجل، لیکن مرد اور جہاں پر کانٹیکسٹ میں ایسے مرد کا ذکر کیا گیا ہے جس نے کوئی خاص کارنامہ انجام دیا کچھ، اس لیے وہاں پر اکثر مفسرین نے اس رجل کو نوجوان کے لفظ کے طور پر وہ کیا ہے، یعنی مردانگی، وہ مردانگی ہے جو نوجوانوں کا خاصہ ہے. اس لیے رجل کا دو تین جگہ پر سورہ یاسین میں بھی اس کا یہ ہے، سورہ قصص میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ یوسف میں بھی رجل یہ لفظ آیا ہے. یہ وہ مردانگی کا اظہار جو ایک مرد کرتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ رجل یہاں پر آیا، اور اس کا مفہوم نوجوان یا وہ جس میں یہ مردانگی اور ایک ہمت پائی جاتی ہے اس کا ذکر آیا. یہ دو ذکر آئے. اچھا، سورہ کہف میں جن نوجوانوں کا ذکر آیا ہے آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا عمر رہی ہوگی ان کی؟ کچھ اندازہ لگتا ہے ان آیات کے؟ پس منظر سے ہاں
ہاں جی ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، لیکن اور کوئی دلیل جو اس کے اندر سے ہی ہمیں پتہ چلتی ہو، بٹوین دا لائنس جسے کہتے ہیں. یہ سارے نوجوان ایک کے بعد ایک آپس میں جمع ہو کے انہوں نے کہا کہ اب یہ حالات بہت خراب ہے، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، چلو یہاں سے اب چلے جائیں. جی ہاں دیکھیے، اگر شادی ہوئی ہوتی تو بیوی بچوں کو کچھ تو لے کے جاتے یا ان کا کچھ انتظام کر کے جاتے، کچھ تو ذکر ہوا ہوتا ان کا، کہیں نہ کہیں کچھ تو سوچتے. کہیں قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، لیکن وہ نکل کھڑے ہوئے. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لائبلٹی ان کی نہیں تھی، یعنی یہ اس عمر کے نوجوان تھے کہ ابھی وہ شادی کے اس میں نہیں تھے، کوئی اس طرح کی ذمہ داری نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا، تو نکلنا ان کے لیے آسان تھا. تو اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ نوجوان تھے جو ابھی شادی کی اس میں نہیں آئے تھے، یعنی وہ تو یہ بالکل نوجوان آپ ہی کی طرح کے یہ نوجوان تھے جنہوں نے یہ کیا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نوجوانوں کی ذہنیت کیا ہے، قرآن جو بیان کرتا ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھنے کے پہلے ذرا یہ دیکھیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان کیا ہے، نوجوان کیسا ہونا چاہیے، نوجوانوں میں کیا صفات ہونی چاہیے، نوجوانی کی کیا خصوصیت ہے، کیوں اسے نوجوان کہا جائے گا، کیا کیا چیزیں ہیں. یہ ذرا کچھ لسٹ آپ گنوائیں تو پھر ہم دیکھیں کہ کیا وہ چیزیں ان آیات میں نوجوانوں کی صفات کے تعلق سے ہمارے سامنے آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں. ہاں تو بتائیے چلیے. ہاں نمبر 1، سوچنے سمجھنے کی طاقت اس میں زیادہ ہوتی ہے. طاقت تو سب میں ہوتی ہے لیکن اس کے استعمال کرنے کی ضرورت انہیں ہوتی ہے. ہاں اور کچھ؟ ہمت اور شجاعت. ٹھیک ہے، اور جی انرجی ہوتی ہے اور کریٹیوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انقلاب یعنی تبدیلی کہاں؟ ہاں سب سے پہلے تو اپنے آپ میں تبدیلی کے بغیر معاشرے میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. تو ہاں یعنی نہیں، وہ تبدیلی ہی ہے، وہ اپنے یعنی ذہنی رویے کی تبدیلی، اپنی جذبات کی تبدیلی، اپنے احساسات کی تبدیلی. یہ تبدیلی آئے گی تو پھر ہم سماج میں تبدیلی لا سکتے ہیں. تو انقلاب و تبدیلی بہت صحیح ہے، لیکن یہ تبدیلی اپنے اندر تبدیلی اور وہ تبدیلی کا اظہار پھر سماج کی تبدیلی پر منحصر ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ؟ ہاں وہ ہمت اور شجاعت میں آ جاتا ہے. اس کو اور اگر ہم کریں تو بے خوفی، کوئی ڈر نہیں ہوتا اسے کہ کیا معاملہ ہوگا اگر میں کچھ تبدیلی کی بات کروں گا. اور کچھ؟ ایمان. جی یہ بھی بہت اہم ہے کہ نوجوانی کی طاقت دراصل ایمان کی طاقت ہے. تو ایمانی طاقت اگر ہم مذہبی اس میں لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان، یہ ایمانی طاقت. ہم غیر مذہبی اس سے ایمانی طاقت کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ غیر مذہبی انداز میں کہیں اگر کسی کے سامنے آئیڈیولوجیکل پاور، ایک آئیڈیولوجی، وہ اپنی ایک آئیڈیولوجی ڈیفائن کرتا ہے، اس آئیڈیولوجی پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے. وہ آئیڈیولوجی اس کا ایمان ہے اور اس ایمان پر جم جاتا ہے. تو یہ ہماری آئیڈیولوجی ڈیفائن ہے، کیا ہے ہمارا ورلڈ ویو، ہمارا زندگی کا رویہ ہمارے سامنے وہ ہے، وہ ایمان ہے ہمارا، توحید، رسالت، آخرت. تو یہ آئیڈیولوجی پر ایمان، تو ایمانی طاقت. جی اور کچھ؟ فزیکل اسٹرینتھ، یہ بہت اچھی بات کہی. جسمانی طاقت یہ بہت ضروری ہے. اس کا کہیں ذکر چلیے بتائیے مجھے، اب نکلا ہے تو کہیں جسمانی طاقت کا ذکر نوجوانوں کے تعلق سے قرآن میں آیا ہے؟ کہیں قرآن میں کوئی حوالہ ہے جسمانی طاقت کا ایک نوجوان کی؟
ٹھیک ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا وہ ذکر ہے کہ انہوں نے ایک گھوسا مارا، آدمی کو ختم کر دیا، وہ جسمانی طاقت تھی ان کی، لیکن اس کو ایک پوزیٹیو شکل میں کہ جسمانی طاقت نوجوانی کی ایک خصوصیت ہے، اس کی ایک پوزیٹیو آسپیکٹ ہے، ایسی بات کہیں قرآن میں ہے آپ کے ذہن میں؟ طالوت اور جالوت کا ذکر پڑھا ہے آپ نے کہیں؟ کیا ہے اس میں؟ ایک بادشاہ کا مطالبہ کیا کہ ایک بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے کا حکم دیا۔ طالوت ایک عام وہ تھا، تو لوگوں کا اعتراض ہوا کہ یہ کیوں طالوت ہی کو کیوں چنا گیا ہے؟ تو وقت کے پیغمبر نے جو جواب دیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، غالباً سورہ قصص میں ہے، مجھے سورہ یاد نہیں آ رہی، اس میں یہ کہا کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے علم کی اور جسم کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، عقل کی اور جسم کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یہ طالوت کے بارے میں پیغمبر نے یہ بات کہی کہ اس لیے وہ تمہارا یہ حقدار ہے کہ وہ تمہارا راجہ بن سکے یا تمہارا قائد بن سکے۔ تو یہ دونوں چیزیں بیان کی گئی کہ تمہاری اس عقل اور جسم میں فراوانی اور صلاحیت عطا کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی طاقت بھی جو ہے وہ نوجوانی کا ایک خاصہ اور ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ آج کل کا نوجوان بہت زیادہ غافل ہے اس کی طرف سے، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ہم عقلی گھوڑے تو بہت دوڑاتے ہیں لیکن جسمانی ورزش کا سامان نہیں کرتے۔ آپ کے اجتماعات میں بھی جسمانی ورزش کے تعلق سے کہیں کچھ وہ نہیں آتا۔ بہرحال چلیے اور آگے بڑھیے۔ سات باتیں آ گئی ہیں اب تک، اور کچھ چیزیں؟ دور اندیشی، جی دور اندیشی بتائیے کوئی صاحب۔ ہاں یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دور اندیشی کا کیا ہے؟ دور اندیشی عام طور پر تجربے سے آتی ہے، تجربہ ہوتا ہے تو آدمی دور کی سوچتا ہے۔ نوجوان بہت دور کی نہیں سوچتا، لیکن نوجوان بہت شرح صدر کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ شرح صدر اس کو پیش بینی سکھا دیتا ہے، وہ شرح صدر اس کو آگے کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے وہ راستہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے وہ دور کی باتیں اس کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ کیا ہو جائے گا، کیا ہونے والا ہے، ایک اشارہ اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن وہ بہت دور کی سوچ کر اپنی پلاننگ نہیں کرتا۔ یہ نوجوانوں کے آگے اس کا ذکر آئے گا بھی انشاءاللہ سورہ کہف میں بھی۔ اور کچھ؟ ہاں دور اندیشی نے، دور اندیشی تو ویسے ہے پازیٹیو چیز۔ لفظ اندیشہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام طور پر اندیشہ لفظ جو ہے وہ نگیٹو لفظ میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ بہت اندیشوں میں گرفتار ہیں، ہر بات کے اندیشہ، یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ لیکن دور اندیشی میں صرف یہ چیز نہیں ہے کہ اندیشہ، لیکن یہ ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، فار سائٹڈنیس جسے انگلش میں کہا جاتا ہے۔ فار سائٹڈ آدمی نظر بہت دور تک پہنچے کہ جس طرح کے حالات ہیں تو ہم یہ حالات کہاں تک آدمی کو لے جائیں گے۔ تو دور اندیشی میں صرف اندیشے اور نقصان یا خطرے ہی نہیں ہوتے، کہاں تک راستہ کیا کس طرح سے نکالنا ہے، اس چیز کو یہ فار سائٹڈنیس یہ ہے۔ تو دور اندیشی اگر صرف اندیشوں اور اس کی طرف آدمی کو لے جاتی ہو تو وہ ایک نیگیٹو چیز ہے کہ آدمی صرف نقصانات اور خطرے کی طرف نظر دوڑاتا رہے۔ لیکن آگے کے راہ کیسے کھلے گی، آگے کے راہ میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہے، کیا اپورچونیٹیز آ سکتی ہے، کیا ہرڈلس آ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ایک ویژن اپنے آپ کو کلیئر کرنا، یہ ایک بہت پازیٹیو علامت ہے۔ اور یہ نوجوانوں میں مشکل سے ملتی ہے، لیکن نوجوانوں میں اگر مل جائے تو وہ بہت کارآمد ہوتی ہے۔ یعنی جی چلیے، یہ بہت یہ پازیٹیو باتیں آ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ پازیٹیو باتیں آنی چاہیے کیونکہ ہم پازیٹیو باتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کیا کمزوریاں اور کیا خامیاں ہیں وہ بھی آ جائیں۔ ہاں آپ بتائیے نگیٹیو چیزیں کچھ، یا پازیٹیو اور ہو تو وہ بھی بتائیے، اور کچھ نگیٹیو ہو تو وہ بھی بتائیے۔
اچھا پازیٹیو اس لیے کہ قرآن میں جن نوجوانوں کا ذکر کیا گیا ہے عام طور پر جن کو ہم نے وہ لیا ہے وہ انہی نوجوانوں کا جن میں وہ پازیٹیو چیزیں پائی جاتی تھی، اس لیے ان کا ذکر قرآن نے وہ کیا. ورنہ ظاہر ہے کہ ایسے کیریکٹر ہمیں مل جاتے ہیں جن کے اندر وہ تمام کمزوریاں اور وہ پائی جاتی ہیں. ہاں چلیے اور پازیٹیو آ جائے کچھ. ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا یہ نوجوانوں کی وہ نہیں ہے. نوجوان اکیلے رہنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یعنی وہ ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جوڑنا اس کی خوبی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے جیسے کچھ اور لوگ ملیں اور ہم ساتھ میں مل کر گروپ بنانا. ایک گروپ بنانا وہ چاہے پھر سوشل میڈیا کا گروپ ہو یا کوئی گروپ ہے لیکن گروپ بنانا چاہتا ہے. نوجوانوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ اپنا ایک گروپ، اپنا ایک حلقہ، اپنا ایک سرکل بنائے. اور اسی لیے آپ اسکول کالجز میں بھی دیکھتے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے اپنے اپنے گروہ ہوتے ہیں. ایک گروہ کا لیڈر ہوتا ہے اور وہ ہوتے ہیں اور وہ ٹگ وار جو ہوتی ہے. تو یہ ایک لکھیے گروپ بنانا. اور کچھ کمٹمنٹ ٹھیک ہے، یہ یعنی اس میں آ جاتا ہے لیکن اس کو الگ سے لکھا جا سکتا ہے. کمٹمنٹ یعنی جس کو مان لینا، اس پر اڑ جانا، جس کو صحیح سمجھ لینا پھر اس کے لیے اپنی جان لڑا دینا. احمد فراز کا ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے. جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ فراز. جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ فراز. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. یہ کردار کا تقاضا ہے کہ غالب کا ایک شعر بھی سناتا ہوں. وفاداری بشرط استواری عین ایمان ہے. وفاداری بشرط استواری یعنی کمٹمنٹ. وفاداری بشرط استواری عین ایمان ہے. اگر مر جائے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. اگر مر جائے بت خانے میں یعنی بت خانے میں جان دے دے تو وہ کمٹمنٹ اس قابل ہے کہ کعبے میں اس کو دفن کیا جائے. ارے اللہ غالب تھے تو بہرحال کمٹمنٹ. چلیے اور کچھ. نوجوان یا تو معاشرے کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں یا معاشرے سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ خوبی ہے. اگر معاشرے کے ساتھ جڑنا ان کو صحیح سمجھ میں آتا ہے تو جڑ جاتے ہیں، اور لگتا ہے کہ نہیں ہے تو اس سے کٹنا بھی جو ہے ان کے لیے بہت مشکل کام نہیں ہوتا. معاشرے سے کٹ جانا، سماج سے کٹ جانا، یہ بھی ان کے لیے کوئی مشکل وہ نہیں ہے. وہ دور اندیشی میں نہیں گرفتار ہوتے کہ سماج سے کٹ جاؤں گا تو کیا ہوگا، کیا نقصان ہوگا. وہ الگ ہو جانا ان کو یعنی وہ نہیں ہوتا. تو نوجوانی کا ہے. پھر تو آدمی بیوی بچوں کو بھی جنگل میں چھوڑ آتا ہے، ریگستان میں چھوڑ آتا ہے، پھر وہ اندیشوں میں گرفتار نہیں ہوتا. وہ تو یہ نوجوانی کا خاصہ ہے. لیکن پھر جب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر بہت ساری کچھ چیزیں اور ان کے ساتھ لگ جاتی ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات کہی. امیجینیشن، ڈریم، خواب دیکھنا، یہ نوجوانی کی خاصیت ہے. نوجوان خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب دیکھتا ہے، اس کی پھر تعبیر کی کوشش کرتا ہے. وہ آدمی جو خواب نہ دیکھ سکے وہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا. زندہ آدمی خواب دیکھتا ہے اور خواب دیکھنے والا زندہ رہتا ہے. اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. تو خواب دیکھنا لکھ لو. ڈریمنگ، خواب دیکھنا. اچھا یہ خواب دیکھنا رات والا خواب نہیں، دن والا خواب ہوتا ہے. دن والے خواب میں اور رات والے خواب میں فرق معلوم ہے آپ کو؟ گجراتی میں لفظ ہے دوا سوپن، دن والے سپنے، اور ایک رات کو سو. تو رات کا سپنا آدمی کو سلاتا ہے، سونے پہ مجبور کرتا ہے. دن کا سپنا آدمی کو جگاتا ہے، جاگنے پہ مجبور کرتا ہے. ٹھیک ہے چلیے آگے. چلیے اب آگے آتے جائے گا. اور
اب ہم اگر سورہ کہف کی یہ جو آیات ہم نے پڑھی ان میں سے ان صفات کا کہیں حوالہ ان میں ملتا ہے تو کہاں ملتا ہے بتائیے؟ یہ ایک اور خوبی آپ بتا رہے ہیں نا، غور و فکر، یہ ہاں سوچنے سمجھنے کی طاقت، وہی غور و فکر. ٹھیک ہے، تو کہاں سورہ کہف میں یہ بات کہاں آئی ہے ان آیات میں؟ انہوں نے غور کیا ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان و زمینوں کا رب ہے، تم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بیجا بات کریں گے. یہ غور و فکر ہے. انہوں نے دیکھا کہ آسمان و زمین کا رب تو وہ ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے پکار سکتے ہیں؟ یہ پکاریں گے تو ایک بہت غلط بات ہوگی. یہ ان کا غور و فکر درشاتا ہے کہ انہوں نے یوں ہی کوئی الٹپ فیصلہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے غور و فکر کیا، دیکھا کہ قوم کیا کر رہی ہے اور اصلاً ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس طرح کے غور و فکر کی نشانی ایک اور نوجوان کے لیے قرآن نے بیان کی پیچھے کی وہ معلوم کرنا. یہ غور و فکر کی یہ ابراہیم علیہ السلام، اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا نوجوانی ہی کا واقعہ ہے، کیونکہ یعنی نبی بننے کے پہلے یہ غور و فکر کی ان کی وہ تھی کہ کیا میرا خدا کیا ہو سکتا ہے. تو بالکل یہ نوجوانوں کی غور و فکر کی علامت ہے. اس لیے نوجوان کی خاصیت میں یہ خاصیت سب سے اہم ہے کہ وہ سوچ وچار کرنے والا ہوتا ہے. وہ ہر چیز کو اندھی تقلید کے طور پر نہیں مان لیتا، ہر بات بارے میں جو ہے وہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اپنی عقل کو، اپنی منطق کو اس کو استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی صفت سورہ کہف میں آتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی قرآن میں یہاں پر آئی کہ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، انہوں نے تلاش کیا کہ میری فکر والا لوگ آدمی کہاں ہے. دیکھا ہوگا اس نے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ فوراً مل گئے ہوں گے سارے لوگ، باتیں کی ہوں گی انہوں نے، گئے ہوں گے ایک کے پاس دوسرے کے پاس، دیکھا ہوگا ان سے بات جاننے کی کوشش کی ہوگی، دل کی بات نکلوانے کی کوشش کی ہوگی، پتہ چلا ہوگا کہ نہیں یہ آدمی بھی اسی طرح سے سوچتا ہے. پھر وہ دونوں آدمی نے مل کے کوئی تیسری آدمی کی تلاش کی ہوگی. اس طرح سے کچھ لوگوں کا گروپ انہوں نے جمع کیا. تو قرآن نے جس کا ذکر کیا ہے کاؤنس میں، جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا. اب انہوں نے آپس میں جو نیگوشیٹ کیا اور یہ کیا. ٹھیک ہے، تو جی وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، قلب ان کے جو جڑ گئے. تو وہ قلب کو جوڑنا یعنی ایک دوسرے کے جذبات کو، احساسات کو، ایک دوسرے کے خیال کو مربوط کرنا، اور مربوط کر کے ایک وہ بنانا، یہ بڑا اہم ہوتا ہے. کیونکہ اکیلا آدمی اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا، یہ کہوت ہے. اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، اسے چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ایک گروپ بنے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی، یعنی نوجوانوں کی خاصیت یہ ہے کہ کبھی اکیلے آپ نہیں رہیں گے. آپ کہیں نہ کہیں جہاں رہیں گے وہ آپ اپنا ایک گروپ، آپ اپنا ایک سرکل، آپ اپنا ایک وہ بنا لیں گے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ یہ کام کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی صفت آ گئی. اور کوئی صفت؟ جی ہاں، ہمت و شجاعت. یہاں پر کیا ہمت کہاں دکھائی انہوں نے؟ جی تو یعنی ظلم سے ڈرے نہیں، انہیں یہ ڈر نہیں لگا کہ اگر ہم نے یہ کیا تو کہیں ہمارا وہ ہو جائے گا. لیکن انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، اس کے بارے میں ہم آگے. ایمانی طاقت، یہی ایمانی طاقت تھی کہ انہوں نے شرک کے اس ماحول میں رہنا پسند نہیں کیا. جو آئیڈیولوجی انہوں نے متعین کی تھی، اس آئیڈیولوجی کے لیے گھر بار چھوڑنا. ظاہر ہے کہ یہ نوجوان جو رہے ہوں گے یہ کچھ نہ کچھ تو کھا رہے ہوں گے، کما رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں گے. لیکن انہوں نے اس کھانے کمانے کی ذمہ داریوں کی یا اپنی لائف اسٹیٹس کو وہ کرنے کی، آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے
کہ نوجوانوں کو اپنے لائف اپنے لیونگ اسٹیٹس کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے اور یہ نکل گئے. یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی جو وہ ہے کہ آدمی حق کے لیے جس آئیڈیالوجی کو وہ سمجھتا ہو، یہ ایمانی طاقت اس کو ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آمادہ کرے. تو یہ قربانی دینے کا جذبہ، اپنی ہر چیز قربان کر دینے کا جذبہ، یہ بھی نوجوانوں کی خاصیت ہے. بڑے لوگوں میں دھیرے دھیرے جا کر عقل جو ہے وہ آدمی کو تھوڑا سا بزدل بنا دیتی ہے. بہت زیادہ غور و فکر، بہت زیادہ سوچ جو ہے انسانوں کو بزدل بنا دیتا ہے. تو نہیں یہ کیونکہ میں بھی اس دور سے گزر چکا ہوں کہ جب ہم نوجوانوں کی تنظیم میں تھے، کیا انقلابی ذہن اور کیا وہ تھا. دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں اب وہ ہوش مندی جو ہے. علی شریعتی کو آپ نے پڑھا ہے آپ لوگوں نے کسی نے؟ ایران کے بہت بڑے مفکر علی شریعت ہیں، ان کی کتابیں واقعی کچھ پڑھنے لائق ہیں. انہوں نے ایک جگہ ایک دعا کی ہے، وہ دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے ہوش مندوں کو جوش عطا فرما اور میرے جوشیلے لوگوں کو ہوش عطا فرما. یہ کمبینیشن بہت ضروری ہے، ہوش اور جوش. جب جوش بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہوش کھو بیٹھتا ہے آدمی، اور جب ہوش مندی کی باتیں کرتا ہے تو پھر جوش نہیں رہتا. یہ دونوں چیزیں ساتھ میں ضروری ہیں. کہ تو ایک عمر کے بعد یہ عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ وہ جوش میں کمی آتی ہے اور ہوش تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں تو بہرحال نوجوانوں کی خاصیت ہے کہ وہ جوش میں جی 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 علم اور حکمت دراصل تجربہ اور وہ ایک ٹھوکریں کھانے کے بعد کچھ آنے کے بعد ہی ہوتا ہے. اچھا پھر ایک بات اور بیچ میں آ گئی ہے تو میں آپ بتا دوں کہ قرآن میں جہاں کچھ نوجوانوں کا اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ نوجوان جو سختی اور مصیبتوں سے گزر کر آگے آتے ہیں وہ بہت دور جاتے ہیں اور بہت اپنے کریکٹر کو کہتے ہیں. یعنی وہ نوجوان جو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں وہ بہت کچھ آگے کر پانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، لیکن جو محرومی کے ساتھ، تکلیفوں و مصیبتوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو ان کے لیے آگے بڑھنے کی، کیونکہ وہ ان کے جوش میں، ان کے علم میں اس میں اضافہ کرتا ہے. یہاں پر بھی ہم جسے سورہ یوسف میں دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کہ کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنا کر بیچے گئے، مقدمہ چلایا گیا، جیل میں ڈالے گئے. یہ ساری سختیاں اور ساری تکلیفیں برداشت کی تو یہ ہوا کہ اتنے عروج پر وہ پہنچے. تو اس سے ایک بات یہ نکلتی ہے کہ نوجوانوں کو کبھی تکلیفیں اور مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تکلیفیں اور مصیبتوں سے آگے بڑھانے کے لیے اس کو یعنی مانجھنے کا، اس کو سنوارنے کا کام کرتی ہے. ایک اور واقعہ اس طرح کا آتا ہے ایک اور پیغمبر کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے پرورش تو پائی تھی محل میں، سختی سے اور اس سے آشنا نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی سے آشنا کرنے کے لیے وہاں سے نکالا، محل سے باہر. مدین کے جنگلوں میں گئے، وہ وہاں بکریاں چرائی، وہاں بالکل گاؤں کی سختیاں برداشت کی، اور پھر وہ ان سختیوں سے برداشت کر کے ان کے اندر وہ پیدا ہوا، اور پھر وہ واپس ان کو اس مشن کے لیے بھیجا. تو یہ تکلیفیں اور مصیبتیں سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے. یہی ہے جو انسان کو آگے بڑھانے کا کام ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے. اور اس میں کون سی اور چیزیں آتی ہیں؟ سماج سے، ہاں، یعنی سماج کی بغاوت کرنا، سماج سے کی پرواہ نہ کرنا، اپنی آئیڈیالوجی، اپنی فکر کے لیے سماج کی پرواہ نہ کرنا، اس سے بغاوت کا. یہ نوجوانوں کی بہت بڑی خوبی ہے. بغاوت جو ہے یہ نوجوان کر سکتا ہے. سماج سے اس طرح سے کٹ جانا، سماج کی پرواہ نہ کرنا اپنے اصولوں کے خاطر، یہ نوجوان کر سکتا ہے. اور یہ ہمیں سورہ کہف کے نوجوانوں میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے سماج کے ساتھ اس طرح سے سماج کے خلاف بغاوت کی. اور کچھ غور و فکر اور عقل اور لاجک کے استعمال کی ایک بات بھی یہاں آتی ہے کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ ہماری قوم جو بتوں کو پوج رہی ہے
دلیل کیوں نہیں لاتی؟ کیوں کوئی دلیل پیش نہیں کرتی؟ یعنی ہر بات کو منطق کے ساتھ، لوجک کے ساتھ سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کرنا، یہ بھی نوجوانوں کی ایک خاصیتوں میں سے۔ ایک اور چیز آپ دیکھیں اس میں جو ان خوبیوں میں نہیں آئی ہے، نوجوان بہت آپٹیمسٹک ہوتا ہے، نراشاوادی نہیں ہوتا، نیگیٹو تھنکنگ کا شکار نہیں ہوتا، وہ ہر بات میں ایک پازیٹیوٹی دیکھتا ہے، ہر بات میں ایک پازیٹیونیس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس واقعے میں بھی ہم دیکھیں کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں یہاں سے سماج سے کٹ جانا ہے، سماج کے خلاف چلے جانا ہے جنگلوں میں، اس وقت انہوں نے سوچا جنگل میں جا کے کریں گے کیا، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے۔ ایک فیصلہ کر لیا انہوں نے، کر لیا ہے، آگے کے یعنی وہی چیز آئے گی کہ بہت دور اندیشی سے کام میں لیے کہ جا کے کریں گے کیا، کہا کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اور پھر کیا ہوا، آپٹیمسٹک، اللہ سے جو امید تھی ان کو، کیا کہا انہوں نے؟ وہ آخری آیت کیا ہے؟ ہاں، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ اور پھر اللہ پر بھروسہ، اللہ سے انہوں نے جو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے ہمیں نواز، ہمارا معاملہ درست کر دے، یہ اللہ پر بھروسہ کر کے، توکل کر کے وہ نکلی۔ تو یہ بھی ایک خوبی ہے کہ وہ نوجوان جو ہے وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، بہت زیادہ اس میں مخمصے میں گرفتار نہیں ہوتا، پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اور کوئی چیز؟ ایک اور چیز جو آتی ہے کہ جب آدمی تکلیف و مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو ایک نوجوان کو کیا کرنا چاہیے؟ یا تو یہ ہے کہ وہ واویلا کرے، روئے، لوگوں کے پاس جائے، اس کے پاس جائے، فلاں نیتا کو پکڑے، فلاں اس کو پکڑے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے کہیں واویلا نہیں مچایا، کہیں شور غوغا نہیں کیا، وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے، اپنے اللہ کے سامنے، اپنے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا وہ کر، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، ہم یہ کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے جو نوجوانوں میں ہونی چاہیے کہ ہم اگر کوئی ارادہ کر لیں تو ہم پھر ادھر ادھر کے اس میں اور دوسرے لوگوں کو مایوس کرنے یا وہ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان کو ایک امید دلا کر ہم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز، اللہ تعالیٰ کے سامنے جڑ جانا یہ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان آیات میں ایک اور چیز آتی ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ ظاہری اسباب و وسائل کو اختیار تو کرتا ہے، لیکن ظاہری اسباب و وسائل پہ تکیہ نہیں کرتا، اس پر اس کا گرویدہ نہیں ہوتا۔ ظاہری کہ نوجوانوں کا کچھ نہ کچھ ظاہری وہاں پر وہ تو ہوگی، کچھ تو اسٹیٹس ہوگا، کچھ تو ان کا اسٹیٹس ہوگا، کچھ تو ان کی وہاں پر وہ ہوگی، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس ظاہری اس کی، اور جنگل میں نکل گئے، یعنی بغیر کسی اسباب و وسائل کو ٹھوکر مار دی انہوں نے۔ تو یہ بھی نوجوانوں کی ایک بہت وہ ہے کہ وہ ظاہری اسباب و وسائل کو اختیار تو کرتا ہے، لیکن ان کو بہت خاطر میں نہیں لاتا، ان کے پیچھے دیوانہ نہیں ہوتا، ان کو چھوڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، جیسا کہ ان نوجوانوں کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بغاوت والی بات تو آ گئی کہ یہ نوجوان جو ہے، نوجوان کسی برے معاشرے میں یا بری سنگت میں رہنا پسند نہیں کرتے، یہ خاصیت ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ بری سنگت ہے یا برا ماحول ہے اور پھر بھی وہ اسی کے اندر ڈوبے رہے تو وہ نوجوانی نہیں ہے۔ نوجوانی یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہو کہ یہ ماحول برا ہے تو اس ماحول سے کوئی یا تو بدلنے کی کوشش کرے، اور نہ بدل سکتا ہو تو اس سے الگ ہو جانے کی کوشش کرے۔ یہ نوجوانوں کی خاصیت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ یہی کیا انہوں نے، ان نوجوانوں نے، کہ آپس میں جب ملے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم کسی طرح سے کوشش کریں کہ ماحول بدل سکے، لیکن انہیں لگا ہوگا کہ نہیں، یہ ماحول بدلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو پھر وہ
انہوں نے حدیث کے اس تیسرے حصے پر عمل کیا. وہ کون سی حدیث ہے؟ برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو. اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے یہ کہو. اگر یہ نہ ہو تو وہاں سے الگ ہو جاؤ, اس سے ہجرت کر جاؤ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, تاکہ اپنا ایمان پر آنچ نہ آنے پائے. تو یہی انہوں نے کیا کہ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو وہ, لیکن ایک شخص, ایک نوجوان کا ذکر قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ طاقت نہیں تھی پھر بھی اس نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا. ہم نے ابھی پڑھا سورہ یاسین میں, کیا تھا وہ؟ ابھی آپ نے پڑھا ترجمہ, کیا واقعہ ہوا تھا بتائیں کوئی؟ تو یہ دونوں مثالیں ہیں, میں اس لیے بتا رہا ہوں. ایک رخصت کی مثال ہے کہ اپنے اس کو بچانے کے لیے ان کو لگا کہ ہم 4-5 لوگ 6-7 لوگ اس پورے نظام کے خلاف وہ نہیں کر سکتے, اس نظام کو تبدیل نہیں کر سکتے, ہمارا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا, ہماری اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. تو انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا کہ ہم یہاں سے الگ ہو جائیں اور اپنے ایمان کو بچا لیں. لیکن ایک شخص تھا جس نے محسوس کیا کہ اب پانی سر سے اونچا جا رہا ہے, اور اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ اگر میں اس کے خلاف آواز بلند کروں گا تو میری اپنی جان کا کیا ہوگا. اس نے اس کی پرواہ نہیں کی, اس نے وہ عزیمت کا راستہ اختیار کیا کہ وہ جب ایک کے بعد ایک 2 نبی ایک قوم میں مبعوث ہوئے, انہوں نے دعوت کا کام کیا اور لوگوں نے نہیں مانا اور ان کو قتل کر دینے کے لیے تیار ہوئے نبیوں کو. تو نبیوں کو جب قتل کر دینے کے لیے تیار ہوئے تب ایک نوجوان دور سے کونے سے دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہا کہ لوگوں کیوں تم ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہو, ان لوگوں کی پیروی اختیار کرو. انہیں معلوم تھا کہ جو قوم ان نبیوں کو مارنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, نبیوں کو قتل کرنے کے در پہ ہے, میرا کیا حال کرے گی, یہ اس کو اندازہ رہا ہوگا. لیکن پھر بھی وہ خاموش نہیں رہا, اس نے وہ عزیمت کی راہ اختیار کی اور اس نے علی اعلان سب کے سامنے یہ بات کہی. نتیجہ بھی یہ ہوا کہ اس کو قتل کر دیا گیا. قرآن نے جیسا کہ اس کا ذکر کیا ہے, حالانکہ قتل کا ذکر ہی نہیں کیا, انشاءاللہ آگے ہم اس کو تھوڑا سا وہ کریں گے. تو بہرحال یہ ایک نوجوان کی خوبی ہے کہ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت میرا ایمان بچانا زیادہ ضروری ہے, میں تبدیل نہیں کر سکتا, تو وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو سورہ کہف میں ہم نوجوانوں کو دیکھا. اور اگر اس کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, نہیں میرے جان دینے کے باوجود بھی اگر حقیقت کھل سکتی ہے, معاملہ تبدیل ہو سکتا ہے, اصلاح ہو سکتی ہے, تو انہوں نے اپنی جان دینا گوارا کیا. اس جان دینے کے پیچھے یہی تھی کہ بھلے جان دے دوں گا لیکن نبیوں کی جان بچ جائے گی. تو انہوں نے جو ہے وہ راستہ اختیار کر کے وہ آواز بلند کی. اور کچھ اس سلسلے میں؟ جی آپس میں مشورہ بھی کرتے ہیں. ہاں, کنسلٹیشن, ان کے لائک مائنڈڈ لوگوں سے وہ کنسلٹ کریں گے. جی, جہاں ایک گروپ بندی کا وہ ہے, اس گروپ بندی میں پھر کنسلٹیشن بھی ہے, مشورہ بھی ہے کہ کیا کیا جائے, کیا راستہ اختیار کیا جائے. اور جب ایک رائے بنی کہ ہم اب یہاں نہیں رہ سکتے, ہم چلے جائیں, کہیں باہر نکل جائیں, تو وہ کنسلٹیشن انہوں نے وہ کیا. اور وہ کنسلٹیشن کا نتیجہ بعد میں بھی ظاہر آتا ہے کہ جب اٹھے, نیند سے اٹھے, تو کیا کیا, کس طرح سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے, کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے, کیسے جا کر کھانا لایا جائے, وہ بھی ایک. تو یہ مشورہ, کنسلٹیشن, یہ بھی نوجوانوں کی خوبیوں میں سے ایک ہے جو ان آیات سے ہمارے سامنے آتی ہے. مینٹرشپ کو قبول کرنے کا بھی ایک معاملہ آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون کا جو ہے, ہاں, وہاں پہ بھی لفظ فتیہ کا لفظ. سورہ کہف میں ایک چیز اور آتی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ, ایک ٹیچر, ایک مینٹرشپ کا جو تعلق ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. یہ بھی نوجوانوں کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. وہ واقعہ معلوم ہے حضرت خضر کا اور موسیٰ علیہ السلام کا, کہ کس طرح سے وہ ان کی مینٹرشپ میں, ان کی ٹیچرشپ میں وہ موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے. تو وہ پورا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ کے بیچ کے ریلیشنز کیا ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے, اور نبی جو ہے وہ اپنی اس زمانے کا, جس زمانے میں وہ نبی ہوتا ہے, اس زمانے کا سب سے زیادہ باعلم شخص ہوتا ہے.
لیکن اس کے باوجود جب یہ کہا گیا کہ وہ خضر جو ہے ان کے معلم ہوں گے، ان کے پاس جائیں گے، تو جس طرح سے انہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ شپ کا مظاہرہ کیا، کس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ سفر کیا، اور یہ لیکن اس سفر کے دوران میں بھی ایک بہت بڑا وہ ہے، اس کے بارے میں تو اس واقعے کو تو بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے باوجود یہ کہ وہ اسٹوڈنٹ تھے، لیکن جہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہے تو اعتراض کرنا یا سوال کرنا یہ انہوں نے چھوڑا نہیں. حالانکہ یہ اس طرح کی شرطیں تھیں، لیکن پھر بھی سوال کرنا چھوڑا نہیں. اور یہ ایک اسٹوڈنٹ کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ذہن میں جو سوال آتا ہے تو سوال ضرور کرتا ہے، کیونکہ وہ آنکھیں بند کر کے مان لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن کتنی عزت کے ساتھ، کتنی حکمت کے ساتھ، کتنے احترام کے ساتھ وہ سوال کرتا ہے اور کس طرح سے وہ کرتا ہے، یہ ساری باتیں بھی جو ہے اس واقعے میں سمجھنے لائق. تو ایک بہت اچھی یہ کہ اس کو بھی ہم کر سکتے ہیں کہ مینٹرشپ اور اسٹوڈنٹ شپ کا ریلیشن کس طرح سے قائم کیا جائے، یہ بھی ایک نوجوانوں کی اس میں ہے. اور کچھ اس سلسلے میں فتیہ کا لفظ ہے، یوسف علیہ السلام کے لیے بھی فتیہ ہاں کا لفظ ہے. وہی میں نے کہا نا کہ فتیہ کا لفظ قرآن میں 2-3 جگہ پر آیا ہے. اس میں ایک تو یہ اصحاب کہف کے لیے استعمال کیا ہے، یوسف علیہ السلام کے لیے. ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کی تو نوجوانی کا پورا واقعہ، اور اس میں جو صفات سامنے آتی ہے، ایک صفت جو اس میں سامنے آتی ہے بڑی اہم صفت ہے، پاکیزگی کی، پاکیزہ نفسی کی، اپنے عصمت اور کردار کی حفاظت کی، بد کرداری سے اپنے آپ کو بچانے کی. یہ ایک بہت بڑی صفت ہے جو ایک نوجوان میں ہونی چاہیے. اور آج کے زمانے میں کے لیے تو یہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس وقت تو شاید اتنا ماحول نہیں رہا ہوگا بد کرداری کا فروغ کا، لیکن آج جس طرح کا ماحول ہے اس ماحول میں اس پاکیزگی نفس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ ہمیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے، اور وہاں پہ وہی لفظ جو حضرت نے بتایا کہ نوجوان کا لفظ ہی فتح کا لفظ ہی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. ایک اور چیز ہم نے اس میں لکھی ہے 3 یا 4 نمبر پر، بے خوفی. بے خوفی یہاں کہاں ہمیں نظر آتی ہے نوجوانوں کی خصلت؟ کوئی بتائے؟ ڈرتا نہیں ہے آپ. ہاں جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تو جس بے خوفی کے ساتھ انہوں نے یہ کہا اپنی قوم سے کہ تم کن کو پوچھتے ہو، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں تو ان سے بیزار ہوں. یہ بات کہنا اس مشرکانہ ماحول میں کہ میں تو ان تمام بتوں سے بیزار ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ بڑی بے خوفی کی بات ہے. اور پھر اتنی بڑی بے خوفی کہ جا کر توڑ دیا مسجد کے مندر کے بتوں کو. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، بڑی بے خوفی کی بات. تو یہ ایک بے خوفی یہاں آتی ہے. یہاں پر بھی بے خوفی یہ آتی ہے اصحاب کہف کے واقعے میں کہ انہوں نے اس بات کا خوف نہیں کیا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہم کیا کھائیں گے کیا پئیں گے. یہ بھی بے خوفی کی علامت ہے کہ انہوں نے انجام کی پرواہ نہیں کی اور اپنے ایمان کو بچانے کی پرواہ کی اور نکل گئے. اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ آتا ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی پرواہ نہیں کی کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا. انہوں نے بالکل اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اس کا برات کا اعلان کیا. سورہ یاسین میں جو ہم نے پڑھا اس میں بھی نوجوانوں کی بے خوفی کا ذکر آیا ہے کہ اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ جو لوگ انبیاء کو قتل کرنے کے در پہ ہیں وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے. یہ بے خوفی جو ہے یہ اچھا ایک نوجوان کی یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کا
استعمال سرکشی کے لیے نہیں کرتا، اپنی طاقت کا استعمال عبادت کے لیے اور سماج کی تبدیلی کے لیے کرتا ہے۔ یہ سورہ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بھی یہ بات آتی ہے، یہ اس سورہ یاسین میں اس نوجوان کے تعلق سے بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ اس نے اپنی طاقت کا استعمال سرکشی کے لیے جو طاقت تھی وہ نہیں کیا، بلکہ سماج میں تبدیلی لانے کے لیے، سماج کے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اپنی اس طاقت کا استعمال کیا۔ اب وہ سورہ یاسین میں جو کچھ ہم نے پڑھا اس میں نوجوانوں کی کیا کیا خاصیتیں آتی ہیں سامنے، وہ بھی ہم ذرا دیکھ لیں۔ دیکھیے سورہ یاسین میں جو ذکر آیا ہے کہ جب رسولوں نے دعوت دی اور یہ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، تو آتا ہے کہ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، یعنی وہ خاموش تھا، وہ خاموش تماشائی دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، قوم کیا کہہ رہی ہے، ان کے مکالمے وہ ایمان تو لے آیا تھا، اس نے سچائی کو سمجھ لیا تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ تو ایک نوجوان خاموش رہتا ہے کب تک؟ جب تک کہ اسے یہ اندیشہ نہ ہو کہ پانی اب سر سے اونچا جا رہا ہے۔ جب اسے اندیشہ ہو جائے کہ نہیں اب یہ غلط ہونا ہے، تو پھر وہ خاموش نہیں رہتا۔ ایک خاموشی ایک حد تک ہوتی ہے، تو یہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہماری خاموشی ایک حد تک ہو، اس کے بعد بھی اگر یعنی حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں، اس کے بعد بھی اگر ہم خاموش رہیں تو پھر ہماری نوجوانی مشتبہ ہے، ہماری نوجوانی ڈاؤٹ فل ہے، پھر ہم نوجوان کہے جانے کے مستحق نہیں ہے کہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہوں پھر بھی وہ خاموشی سے اپنی عاقبت کی اپنی یعنی دنیا کی فکر کرتا رہے اور کسی اور چیز کی پرواہ نہ کرے۔ تو یہی چیز ہمیں یہاں پر بھی نظر آتی ہے کہ وہ خاموش تھا، لیکن اس نے خاموشی کی جب دیکھا کہ حد سے معاملہ گزرتا جا رہا ہے تو وہ یہ آیا، اور پھر اس نے جو دعوت دی اپنی قوم کے لوگوں کو، ایک تو یہ ہے کہ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو پکارا، اور کتنی محبت سے پکارا کہ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ریلیٹ کیا اپنی قوم کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے۔ دعوت کا انداز ہمارے سامنے آتا ہے کہ دعوت کی کیا حکمت، ایک وزڈم ہونی چاہیے۔ ایک نوجوانوں کی صفات میں ایک یہ چیز بھی ہم لکھیں کہ وزڈم اور حکمت، کس طرح سے بات کرنا ہے، گفتگو کرنے کا فن، دلیلیں دینے کا فن، یہ فن بھی بہت ضروری ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا فن، اور اس میں 5 درجات انہوں نے بیان کیے کہ لسننگ کے 5 درجات کیا ہیں، یعنی گفتگو میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ سننا۔ تو سننے کے 5 درجات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بیان کیے۔ بہت اچھا ہے، میں آرٹیکل آپ لوگوں کو شیئر کروں گا، بہت اچھا آرٹیکل ہے، آپ لوگوں کو پڑھنے لائق ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ گفتگو کا فن کہ کس حکمت کے ساتھ کس طرح سے بات کی جائے، الفاظ کو کیسے استعمال کیا جائے، کس کے سامنے کیا الفاظ بولے جائیں۔ تو یہ سورہ یاسین میں جو نوجوان نے جو دعوت دی، اس میں کیا کیا حکمت کے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ ذرا کوئی صاحب بیان کریں گے؟ کتنا وقت ہے آپ کے پاس؟ 15 منٹ، تو بس یہ ہو جائے گا میرے خیال سے، یہ اس حکمت کی باتیں کچھ آ جائیں گی تو۔ ایک تو یہ چیز جو ایمفسس کی ہے کہ وہ کچھ بدلا نہیں چاہتے، تو وہ ایک ہائی لائٹ انہوں نے کیا۔ ہاں، نبی کی دعوت کو، ان لوگوں کا مطلب نبی کی جو دعوت ہے وہ ان سے کچھ ایکسپیکٹیشن بنا کی۔ صحیح ہے۔ تو ایک یعنی سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے نبی کی دعوت کو جو سمجھا اس نوجوان نے، اور نبی کی دعوت کے 2 پہلو بیان کیے ہیں، وہ دونوں پہلو اتنے ہیں کہ بہت بنیادی دلیل کے طور پر کسی شخص کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ کون سی 2 دلیلیں دی ہیں اس نے نوجوان نے نبی کی دعوت کی سچائی کے سلسلے میں؟ کیا بات کہی تھی؟ ہاں
ٹھیک جی، یہ دو چیزیں انہوں نے کہی کہ لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، کہ وہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور خود سیدھے راستے پر ہیں. تو سچائی کی یہی دلیلیں ہوتی ہیں. ایک آدمی کا خود کا کیریکٹر بہت اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں یہ آدمی صحیح ہے، کبھی زندگی میں اس سے کوئی برائی ظاہر نہ ہوئی ہو. اور دوسرا ہے کہ کوئی غرض اس کی وابستہ نہ ہو، کوئی واسٹیڈ انٹرسٹ نہ ہو، کوئی مفاد نہ ہو اس کا. وہ یہ دونوں کسی شخص کو جانچنے کے دو بڑے پیمانے ہیں جو اس نوجوان نے سمجھ لیے، نہ صرف سمجھے بلکہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا نبی کی صداقت کے لیے. تو یہ دو دلیلیں بڑی اہم ہیں اور یہ اس کی حکمت بتاتی ہے کہ اس نوجوان کی حکمت کہ اس نے کس طرح سے ان چیزوں کو سمجھا. اور یہ دلیلیں خاص طور پہ دی کہ ان دلیلوں کے بعد اب قوم کے پاس تو کوئی جواب نہیں رہتا کہ دیکھتے تھے کہ دیکھ رہے تھے وہ کہ نبی جو ہے وہ ہماری قوم کا سب سے زیادہ نیک اور ہدایت یافتہ شخص ہے اور پھر واقعی وہ کوئی اجر نہیں چاہتا. تو یہ اس کی سچائی کی بہت بڑی دلیل تھی جو انہوں نے بیان کی. تو یہ تو حکمت تھی اس کی. پھر اس نے جو قوم کے سامنے جس طرح سے بات کی اس میں کیا کیا حکمت کے پہلو ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، جو دعوتی نقطۂ نظر کے ساتھ ہم دعوتی حکمت عملی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں ہمارے سامنے وہ پہلو سامنے آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ خالد کا حوالہ دیا کہ میں کیوں نہ اس شخص کی اس ہستی کی پیروی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف پلٹ کر ہم کو جانا ہے. اچھا، یہی ہے اصل حکمت کہ اس نے کہا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی میں تو مان رہا ہوں کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، پلٹ کر تم سب کو جانا ہے اس کی طرف. صرف یہ نہیں کہا کہ مجھے پلٹ کر جانا ہے، پلٹ کر تو تم سب کو جانا ہے، تم سب کا مرنا ہے. تو یہ تو بات سب تسلیم کریں گے کہ ہمیں مرنا ہے. تو یہ ایک بڑی حکمت کی یہ ہے کہ وہ اس نے لوگوں کو سوچنے پر آمادہ کر دیا کہ تم سب کو بھی جانا ہے ایک دن اور پلٹ کے جانا ہے، کہاں جانا ہے. تو یہ ہے کہ دعوت کا ایک بڑی اسٹائل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوال کھڑے کر دیں. جواب تو اپنے آپ ڈھونڈ لے گا آدمی، جواب ہمیں دینے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ جواب دیتے چلے جاتے ہیں. جواب دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب سوال ہی نہیں ہے ان کے ذہن میں تو ہمارے جواب کیا اثر کریں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سوال کھڑے کریں. تو آج دعوت کا جو ہمارے سامنے پہلو ہے اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے سوال کریں، بھائی آپ کون ہو؟ آپ انسان ہو تو انسان کیوں ہو؟ انسان ہو تو انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جانا ہے؟ پھر ایک شعر یاد آ رہا ہے، ملی حکایت ہستی تو درمیاں سے ملی، ملی حکایت ہستی تو درمیاں سے ملی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. تو یہ ہم لوگوں کے سامنے سوال کر سکتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے. یہ سوال جب کھڑے کریں گے تو انسان سوچنے پر مجبور ہوگا، اور سوچنے پر مجبور ہوگا تو پھر ہمارے جواب کا انتظار کرے گا، یا تو خود ڈھونڈے گا یا ہمارے جواب اس کو مطمئن کریں گے. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہی سوال کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ تم سب کو جانا ہے اور پلٹ کر جانا ہے، کہاں جانا ہے، اس کی طرف جانا ہے، اس کی طرف ذرا غور کرو. اور پھر اس نے یہ سوال کیا کہ جس خدا نے مجھے پیدا کیا ہے کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ یعنی یہ سوال وہ کیا کہ یہ نہیں کہا کہ کیوں تم دوسروں کو معبود بنا لیتے ہو. یہ دعوت کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ انہوں نے دوسروں پر الزام نہیں لگایا، دوسروں کی برائی یا دوسروں کی تنقید نہیں کی، بلکہ خود کے لیے کہا کہ میں کیوں دوسروں کو خدا بنا لوں، مجھے جس نے پیدا کیا ہے میں تو اسی کو خدا بناؤں گا. تو یہ ایک دعوت کا بڑا وہ ہے کہ آپ دوسروں پر، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی دوسروں پر تنقید کرتا ہے، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو، تم نے اتنے بتوں کو پوج رکھا ہے، تم تو اللہ کو نہیں مانتے ہو، تم تو آدمی میں ایک ایگو آ جاتی ہے. وہ ایگو کا پردہ جب آ جاتا ہے تو پھر وہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، پھر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ مسئلہ ہی، یہ مرحلہ ہی نہیں آنے دینا ہے، اور ہمیں اپنے اوپر لے کر، تاکہ وہ آدمی سوچے کہ ہاں یہ تو اپنے آپ کی آلوچنا کر رہا ہے، اپنے آپ پر تنقید کر رہا ہے، تو وہ بات اس کے ذہن کو لگتی ہے اور اس کا ذہن کھلتا ہے. پھر آگے جو یہ دلیل دیتا ہے کہ کیا میں اس خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس سے مجھے بچا سکتا ہے، اور کون ہے جو مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے. اگر میں ایسا کروں گا تو صریح گمراہی مبتلا ہے. وہ سب پوری اپنے اوپر تنقید کر رہا ہے،
اپنی آلوچنا کر رہا ہے, اپنے آپ کو کٹگرے میں کھڑا کر رہا ہے لوگوں کے سامنے, تاکہ لوگ جب سمجھے کہ یہ اپنے آپ کو جب کٹگرے میں کھڑا کر رہا ہے تو ذرا ہم بھی تو اپنے آپ پر غور کر کے دیکھیں کیا ہے. پھر آگے ایک اور بڑی اہم چیز اس نے کہی ہے. کیا ہے آگے کے جملے میں؟ تمہارے رب پر ایمان لے آیا. یہ جملہ بھی بڑا اہم ہے. وہ رب تو تمہارا بھی ہے, تم کو بھی اس نے پیدا کیا ہے. میں اپنے رب پر ایمان نہیں لایا ہوں, میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں. یہ بھی بڑا وہ ہے کہ یہ اللہ, یہ پیدا کرنے والا صرف مجھے ہی اس نے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ تمہیں بھی پیدا کرنے والا مجھے ہے. یہ بھی یعنی حکمت عملی کا ایک بہت بڑا وہ ہے. اور اس کے بعد تو پھر جو کچھ ہوا کہ بریکٹ میں مولانا نے لکھا کہ آخر کار لوگوں نے اسے قتل کر دیا. یعنی قرآن نے تو ذکر ہی نہیں کیا کہ قتل کر دینا ہے, قتل کر دیا گیا, کیونکہ وہ قرآن کے نزدیک اہم بات تھی ہی نہیں کہ آدمی کو قتل کر دیا گیا. تو یہ بات ایک نوجوان کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر اس کا کوئی دنیاوی نقصان ہوتا ہے تو یہ نقصان کوئی ہے ہی نہیں بڑی چیز, کیونکہ دنیا میں تو ہونا ہی ہے, مرنا ہی ہے. آدمی آیا ہے تو مرنا ہی ہے اسے. کس طرح سے مرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے. نہیں, وہ نفس کی پاکیزگی کے ساتھ وہ پوری لیگیسی ہے. وہ میں اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا, یہ پوری لیگیسی ہے کہ اس کو اپنے باپ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی جو کیریکٹر کا وہ تھا, وہ اس کیریکٹر نے ان کو روکا کہ میں کہاں, یعنی رب کی برہان کے بارے میں کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ رب کی برہان کیا تھی. اس میں تو بہت ساری تفسیری روایت میں آتی ہے کہ کوئی کہتا ہے یعقوب علیہ السلام انگلی سے اشارہ کر رہے تھے, یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ مت کرو, اس طرح کی بات بھی آتی ہے. لیکن اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں کہاں سے آیا ہوں, میں کس خانوادے کا وہ ہوں, اور میرا فرشتہ, میرا رشتہ کس سے جڑا ہوا ہے. یہ تھی وہ رب کی برہان. یعنی یہ ہے کہ آدمی کی پاکیزگی, وہ نفس کی پاکیزگی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کے کا جوڑتی ہے وہ تو ہوتی ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ماحول, اپنے اس کو بھی جو ہے وہ نظر میں رکھتا ہے اور اس کے حساب سے اپنی پاکیزگی کو اور اپنے راستے کو متعین کرتا ہے. تو یہاں پر رب کی برہان سے مطلب وہ لیگیسی تھی جو جس لیگیسی کے تحت وہ آئے تھے. وہ پوری چیزیں تھی جس نے ان کو, یوسف علیہ السلام کو, ایک تو فطری پاکیزگی تھی اور ایک یہ تھی کہ میں کس خاندان کا بیٹا ہوں, کیا مجھے یہ کام زیب دیتا ہے. اس چیز نے بھی ان کو جو ہے روکا اس چیز سے. ٹھیک ہے, اور کچھ اس سلسلے میں کوئی وضاحت یا کوئی چیز آپ کے ذہن میں اگر ہو. آیات کے طور پہ یہ تھا, آیات غور و فکر کے نتیجے میں, غور و فکر کے نتیجے میں برہان بولتے نشانی کے طور پہ. ایک آیات ایک نشانی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اوپر وہ کیفیت پیدا کر دیتا. پھر کہ آپ غور و فکر کے عادی رہتے, اللہ کو ہر چیز میں آپ دیکھنے کے عادی رہتے, اللہ کی نشانیوں کو, جو تفکر کی جو بات ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایسے مراحل آتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے وہ آیت کو اور کھل کے واضح کر دیتا ہے. تقی عثمانی صاحب کا اس کے اوپر بھی, اور یہ آدمی کے تعلق سے بھی جو سورہ یاسین میں آیا, ان کا یہ تھا کہ وہ اقصی مدینہ, دور ایک شہر کا جو معاملہ ہے وہ یہ رہتا ہے کہ وہ دیکھ کر کے ان کا دل بے چین رہتا ہے. جو حالات چلتے رہتے اس میں فٹ نہیں ہوتے رہتے, تو وہ دور کونے میں جا کر کے نیچر کے اور یہ چیزوں کے قریب رہتے, زیادہ غور و فکر کرتے ہوئے وہ معاملہ رہتا. تو ان کے اوپر صداقت کھل چکی ہوتی. جیسے کوئی پکارنے والا پھر پکارتا ہوا ان کو محسوس ہوتا تو ان کے اس کو یقین میں تبدیل کر دیتا. تو سورہ آل عمران میں بھی ہے اولو الالباب کے تعلق سے کہ جب وہ پھر کسی پکارنے والے کو پکارنے کے سنے انہوں نے تو فوراً وہ ایمان لے کر آ جاتے. جیسے ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا کہ رسول خدا کے بس جملہ ختم ہونا تھا اور انہوں نے قبول کیے. ان کا دل تو غور و فکر کے نتیجے میں تیار ہو چکا تھا, کائنات کے مشاہدے سے اس نتیجے میں پہنچ چکے تھے. جوش ملیح آبادی کا ایک شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی.
यानी सुबह के गौर व फिक्र के नतीजे में मैं ईमान तक पहुंच जाता। रसूल ने आया कहा कि यही जो तुम सोच रहे हो वही हक है, उन्होंने तस्लीम कर लिया। यही जो बात कह रहे हैं कि सूरह यासीन में जिसका हवाला दिया गया कि वो दूर शहर के किसी कोने में था, अपने गौर व फिक्र के नतीजे में ये बात उसके सामने आ चुकी थी कायनात के मुशाहिदे के नतीजे में, और जब इन पैगंबरों ने ये बात कही तो फ़ौरन वो तस्लीम कर लिया कि हाँ ये बिल्कुल सही है, और उन्होंने वही दलील दी कि ये हिदायत याफ्ता है देखो, और कि कोई अज्र नहीं चाहते, और उन्होंने जिसको हक मान लेता है तो उसके अंजाम से भी डरता है। जैसे कि इस्लाम में कहते हैं कि सारी चीज़ें जो सूरह यासीन के अंदर है, तो ये सिफात हो सकती है कि वो अल्लाह से डरता है, मतलब वो अंजाम से भी डरता है, तो इसलिए वो उसमें मतलब ये हो सकता है कि समझने की उससे इसको ये डर ये आता है कि वो अल्लाह से डरने की बात भी उससे ज़्यादा हो। हाँ वही यो कहा ना, गौर व फिक्र करता है। जब आया तो वो गौर व फिक्र के नतीजे में वो आयात उसके जहन में, यानी वो निशानी आती है कि देखो अगर मैंने ये किया तो ये मेरा नुकसान यानी आखिरत नहीं हो जाएगी। अच्छा, एक नौजवान जो है वो अपने दुनियावी अंजाम के डर से नहीं रुकता, उखरवी अंजाम की, उसे मालूम है कि आखिर में मेरा आखिर क्या अंजाम, दुनिया में क्या अंजाम होना है। जैसा इस नौजवान ने, किसने ये सोचा नहीं कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मौत तो आनी है, और कुरान ने भी इसका जिक्र नहीं किया कि उसको कत्ल कर दिया गया, कि इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, आज नहीं तो कल मरना तो था ही उसे। आती है किस तरह से मेरी कब्ज़े रूह को, आती है किस तरह से मेरी कब्ज़े रूह को, देखे तो मौत ढूंढ रही है, बहाना क्या, तो मौत तो बहाना ढूंढती है, तो मरना तो है ही, तो इसलिए कुरान ने मरने का जिक्र किया ही नहीं। और फिर कहा कि क़िलत खुलिल जन्नह, उसके बाद जो वो है, इस पर हम अपनी बात पूरी करेंगे कि उसके बाद जो उसने एक जुमला कहा वो बड़ा जुमला बड़ा है, और वो जुमला हमारे लिए बड़ा है, नौजवान की खासियत क्या है वो? हाँ, काश मेरी कौम को ये मालूम हो जाता कि मुझे क्यों इतना ऊंचा दर्जा मिला। यानी उस कौम के लिए कोई नफरत उसके दिल में नहीं है, मार डाला कौम ने, उसको ख़त्म कर दिया, पूरी कौम जा जहन्नम में। ये होना चाहिए था रिएक्शन कि पूरी कौम को जहन्नम में डाल दिया जाए, लेकिन ये रिएक्शन नहीं। वो रिएक्शन बड़ा, यानी ये है दावत का वो एक नौजवान का वो, कि उसके बावजूद वो कौम के हक़ में दुआ कर रहा है कि काश मेरी कौम को मालूम हो जाता तो उसका ये रद्द-ए-अमल न होता, ये कौम इस तरह की जालिम न होती। यानी वो जुल्म होने के बावजूद अपनी इस कौम के साथ रहम दिली का बर्ताव, उसके साथ एक पॉजिटिव उसका बर्ताव करता है, और यही होना चाहिए। हम जिस समाज को तब्दील करना चाह रहे हैं, उस समाज के लिए हमारे दिल में ज़रा सी भी नफ़रत होगी तो हम समाज को तब्दील करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। उस समाज के लिए बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह हमारा दिली मोहब्बत हमारे से होना चाहिए कि हम उसके तकलीफ़ें, उसकी मुसीबतों से परेशान हों, और हमें चाहे कितनी हमारे साथ बेइंसाफ़ी का मामला हो, हम ये चाह रहे हो कि उस कौम का फ़ायदा हो जाए, वो कौम इंसाफ के साथ। ये एक नौजवान की सीरत है जो इस कुरान ने इन आयतों में बयान की। बहरहाल वक्त हो चुका है, बहुत सारी बातें आ गई, बहुत सारी बातें रह भी गई। ये इसको ज़रा आप देखें और गौर करें कि ये और क्या क्या खुसूसियात नौजवानों की इन आयात, उसके अलावा बहुत सारी आयात दूसरी भी थी। सूरह मोमिनून में भी इसी तरह से एक शख्स का जिक्र आता है कि इस मौके पर आले फ़िरौन में से एक मोमिन शख्स जो अपना ईमान छुपाए हुए था, बोल उठा कि तुम एक शख्स को सिर्फ इस बिना पर कत्ल कर दोगे कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास बयानात लेकर आया है। ये सूरह मोमिन में ये बात आई है। फिर सूरह अंबिया में भी ये बात आई है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, कि यहाँ पर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ फ़तह का इस्तेमाल किया गया है कि कालू समयना फ़तन यस्कुरु हम युकालू लहू इब्राहीम, कि हमने एक नौजवान इब्राहीम को सुना था कि वो हमारी बुतों के बारे में ऐसा कह रहा है। बहरहाल, और आप ये रजुल या फ़तह के लफ्ज़ के कुरान में कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, ज़रा देखें उनमें क्या क्या सिफ़ात आई हैं, क्या सिफ़ात हमारी रह गई है, और क्या कमियां जो हैं वो भी आप ज़रा देखें, और आप लोग खुद थोड़ी सी मेहनत करें इस सिलसिले में। तो
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پر غور و فکر کرنے اور قرآن کی آئینے میں اپنی شخصیت کو جانچنے سمجھنے اور اس کے اوپر لگے گرد و غبار کو صاف کرنے، اس کو سجانے سنوارنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا